جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اس کے اندر نیکی اور بدی کے دونوں عوامل رکھ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کے لیے صرف قرآن مجید اور حدیث ہی دو ذرائع موجود ہیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے قرآن مجید کے بارے میں اور کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں جو کہ قرآن مجید کے متعلق ہیں لیکن شاید آپ اسے نہ جانتے ہوں۔ میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے اور اس نے زندگی کے ہر پہلو کو کور کیا ہے۔ یہ کتاب 6666 آیات، 540 رکوع، 114 صورتیں اور 7 منازل پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے لے کر اب تک اس کا 103 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور 1200 سے زائد تفاسیر قرآن مجید پر لکھی جا چکی ہیں۔ پہلی بار بر صغیر پاک و ہند میں تفسیر مولانا عثمان خیر آبادی نے لکھی اور یہ تفسیر فارسی زبان میں لکھی گئی۔ مشہور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے بھی قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور یہ قرآن مجید کا نسخہ خط بابری میں لکھا گیا اور تکمیل کے بعد اسے مکہ مکرمہ میں بھجوا دیا گیا۔ قرآن مجید عربی میں لکھا گیا ہے اور عربی کا رسم الخط دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایجاد کردہ ہے۔ عربی کا ایک خط خط کوفی بھی ہے اور یہ وہ واحد خط ہے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پورا قرآن مجید لکھا اور یہ وہ واحد انسان ہیں جنہوں نے خط کوفی میں پورا کا پورا قرآن مجید لکھا۔ قرآن مجید کا نزول 2 بار ہوا ہے، ایک بار عرش سے لے کر آسمان تک اور اس نزول کے دوران پورا کا پورا قرآن مجید بیک وقت اتارا گیا، جبکہ دوسرا نزول آسمان سے لے کر زمین تک ہوا۔ یہ نزول رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے ہوتا گیا اور یہ نزول حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید میں 700 بار نماز کا حکم ہے، 150 بار خیرات کا اور 70 سے زائد بار دعا مانگنے کا حکم آیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سے سورت نساء بھی ہے۔ یہ سورت وراثت اور شادی کے حقوق اور ان کے متعلق ہدایات بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سورت قاریہ قیامت کا ذکر کرتی ہے، جبکہ سورت یوسف میں قرآن مجید کے سب سے بہترین واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کرتی ہے، جبکہ سورت نور وہ سورت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق دنیا کا سب سے بہترین مشروب دودھ ہے اور دنیا کا سب سے بہترین کھانا شہد ہے۔ قرآن مجید نے مکمل طور پر 114 صورتیں ہیں اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظات پڑھے جاتے ہیں۔ یہ الفاظات تسمیہ کہلاتے ہیں اور یہ الفاظات جو 114 صورتوں میں سے ایک صورت میں 2 بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صورت نمل ہے اور یہ 19ویں اور 20ویں پارے میں موجود ہے۔ نمل کے معنی چونٹی کے ہوتے ہیں، جبکہ ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں ایک بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظات استعمال نہیں ہوئے۔ یہ صورت توبہ ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام لیا گیا ہو۔ یہ عورت حضرت مریم علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام کے ساتھ ذکر موجود ہے، یہ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں صرف ایک ملعون کافر کا ذکر نام کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ ابو لہب ہے۔ قرآن مجید کو سونے کے تاروں کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے اور یہ قرآن مجید لاہور میں لکھا گیا اور اس کے اوپر کل لاگت 3 لاکھ روپے آئی اور اس قرآن مجید کو تاج کمپنی لمیٹڈ کے ذریعے شائع کروایا گیا۔ قرآن مجید اور آج کی جدید سائنس آپس میں ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے ایسی بہت سی پیشین گوئیاں کر دی تھی جن کے بارے میں آج سائنس پردہ اٹھا رہی ہے۔ ان میں انسان کی تخلیق، دنیا کا پیدا ہونا اور کائنات کے پھیلنے جیسے بڑے بڑے موضوعات شامل ہیں۔ دراصل قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کو پانی سے جوڑا گیا ہے، جبکہ ہر ذی روح کی تخلیق کو پانی سے جوڑا گیا ہے اور آج کی جدید سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ ہر انسان یا جاندار کا سیل 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ دنیا کی تخلیق بگ بینگ کی صورت میں ہوئی، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ایک دھماکے سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ آج کی جدید سائنس نے یہ بات بھی
کہی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور یہ ایک جگہ پہ ساکت نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں پہلے سے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کل 30 سپارے ہیں اور آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت فجر میں فجر کی وقت کی، سورت العصر میں عصر کے وقت کی اور مکہ کی قسم کھائی ہے۔ آخری پارہ وہ پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں اور سب سے زیادہ رکوع آئے ہیں۔ اس بارے میں 2 جگہ سجدے کی آیات بھی آئی ہیں۔ تو یہ تھے کچھ قرآن مجید کے بارے میں فیکٹس جن سے پہلے آپ شاید ناواقف ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد اشرف۔ ملتے ہیں ایک دی ورڈ کے نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔